السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمرے میں آتے ہی اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا تھا اور ایک جس سے اپنے نرم و گداز بستر پر گر کر دھنس گئی تھی۔ آنکھیں سختی سے بند کی تھی اور ہونٹ بھی بھینچے ہوئے تھے۔ عجب اذیت تھی جو اسے کاٹ رہی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ بامشکل واپس زندگی کی طرف لوٹی تھی، مگر اب پھر سے حالات پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اوپر سیلنگ کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے نمی پھسلی تھی۔ پیر بستر سے نیچے ماربل کے فرش سے ٹکرا رہے تھے، جبکہ باقی دڑ بستر پر تھا۔ اندر روح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دکھوں کی کیلیں دل میں گھبی ہوئی تھی، جنہیں اب نکالنا مشکل تھا۔ تینوں کے چہرے نظروں کے سامنے گھومے تو عجب اضطراب نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ بے سود پڑی وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ باہر آسمان اب پانی برسانے لگا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، پہلے ہلکی ہلکی مگر پھر یکدم تیز ہو گئی تھی۔ آسمان گرج رہا تھا، ہوائیں تھم گئی تھیں۔ باہر خاموش ماحول میں محض بارش کے تڑتڑا برسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اس طرح بے سود بستر پہ پڑی رہی تھی، ماضی کو یاد کرتی اور روتی۔ اسی کیفیت میں اس کے پورے وجود پہ نرم نیند کا باری پن سوار ہوا تھا، اور وہ روتی سسکتی نہ جانے کب ساری دنیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ ماما ایک سرگوشی تھی جو خاموش کمرے میں ابھری تھی۔ آنکھ کھلی تھی اور آسمان گرجا تھا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ بادل کے گرجنے سے کمرے کے شیشے، کھڑکیوں، جن کے آگے باریک پردے گرے ہوئے تھے، ان میں سے روشنی گزر کر کمرے میں بکھر گئی تھی۔ کمرہ روشن ہو گیا تھا، اور اس روشنی میں 3 سائے کھڑکیوں کے پاس ہی کھڑے نظر آئے تھے، بچوں کے سائے۔ ایک ہلکی سی کرا اونٹوں سے نکل کر بادل کی گرج میں دب کر تحلیل ہو گئی تھی۔ سر اٹھائے، آنکھیں پھاڑے، وہ کھڑکیوں کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ اب مکمل اندھیرا ہو چکا تھا۔ بادل کی آہستہ آہستہ گرج کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، تاہم بجلی کی چمک دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ کونیوں کے بل اپنا اوپری دڑ اٹھائے، آنکھیں پھاڑے کھڑکیوں کو گھورے جا رہی تھی۔ سانسیں جیسے تھم گئی تھی، یا پھر وہ لینا بھول گئی تھی۔ اد کھلے ہونٹ ہلے، اور ایک اور بامشکل نکالی گئی آواز کمرے میں سرگوشی کی مانند ابھری۔ کون ہے؟ ماما۔ کرب میں ڈوبی 3 ملی جلی آوازیں تھیں جو کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ پھر کئی لمحے کرب بری خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ تاہم باہر بادل آہستہ آہستہ گرج رہے تھے، بادل تڑا تڑ برس رہے تھے، جس کی آواز اندر کمرے میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس کا کلیجہ اچھلنے لگا تھا، اور پورا وجود لرزاں اور تپا ہوا تھا۔ پسینے کی نمی اس کے وجود کو نم کرنے لگی تھی، اور وہ اس نمی کو اپنے جسم پر پھیلتا ہوا محسوس کر سکتی تھی۔ کون ہے؟ آواز گلے میں اٹک رہی تھی، جسم لرز رہا تھا۔ بادل ایک بار پھر گرجے تھے۔ بادل کی گرج کی روشنی کھڑکیوں میں سے گزر کر اندر کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور ایک بار پھر وہی تینوں سائے نظر آئے تھے۔ ماما۔ ملی جلی 3 کرب انگیز آوازیں۔ کون ہو تم تینوں؟ ہمت جمع کی اور عطل مقدور بلند آواز میں بولنے کی صحیح کی۔ ماما۔ آوازیں اب بلند تھی۔ ہمیں بچائیں ماما۔ اب کی بار ایک آواز بولی تھی۔ وہ اس آواز کو جانتی تو نہیں تھی، مگر دل میں عجیب کسک ابھری تھی۔ ماما۔ ایک اور وہ واحد آواز سنائی دی تھی۔ ماما۔ ایک اور آواز۔ کون ہو؟ حیرت اور بے یقینی کے جھٹکے اسے ایک ساتھ لگے تھے۔ ماما، آپ ہمیں بھول گئی ہیں؟ تینوں آوازوں میں شکوے تھے۔ وہ سرتاپا لرز اٹھی تھی۔ ماما، ہم تکلیف میں ہیں، ہماری مدد کریں۔ آوازیں اب رندی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، دل پھڑپھڑا رہا تھا۔ پسینے میں وہ پوری کی پوری نہا چکی تھی۔ بادل ایک بار پھر زور سے گرجے تھے، اور کمرہ ایک بار پھر سے روشن ہوا تھا۔ تینوں سائے اب وہاں موجود نہ تھے۔ وہ یکدم چونکی تھی، ہونٹ کانپے تھے، دل کی پھڑپھڑاہٹ تیز ہو چکی تھی۔ ماما، بچائیں ہمیں۔ ملی جلی آوازوں میں ایک اور چیخ ابھری تھی۔ وہ چیخ باہر سے آئی تھی، کمرے سے باہر۔
وہ یکدم نہ جانے کس خیال کے تحت اٹھی تھی اور ایک جست سے دروازے کی جانب لپکی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر راہداری میں تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ نیم تاریک راہداری، بادل اب بھی گرج رہے تھے، ان کی چمک اب راہداری میں بھی پہنچ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی راہداری عبور کر رہی تھی۔ تینوں آوازیں مسلسل اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ آوازوں کا تعاقب کرتی راہداری عبور کر کے اب سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر عجب مکانگی تاثرات تھے۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، ہونٹ مسلسل کپکپا رہے تھے۔ پوری حویلی میں نیم تاریکی تھی۔ لاؤنج کے سارے بلب بند تھے، مگر باہر بادلوں کی کڑک کی روشنیاں پھر بھی کسی حد تک دیوار گیر کھڑکیوں سے آ رہی تھی۔ وہ ہذیانی کیفیت میں تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ لاؤنج عبور کر کے وہ اب اس ہال نما بڑے کمرے میں آ چکی تھی۔ آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھی، وہی 3 آوازیں، سرد اور تیز آوازیں۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا ہونے کے باعث اندر داخل ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ عین وسط میں جا کر رکی تھی، گردن دائیں بائیں موڑتی وہ ہذیانی کیفیت میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ اد کھلے تھے، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، پر کہنے سے زبان قاصر ہو۔ الفاظ ذہن میں ہوں مگر دماغ سے نکل کر زبان تک نہ آ سکتے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، بے بسی بری نمی۔ سنہری اور سیاہ گھنے بال ہوا کے دوش پہ آگے پیچھے لہرا رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں ہال میں کھڑی کھوجتی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ماما ماما بلند و بانگ چیخیں۔ وہ بے کسی سے اضطراباً چہرہ اٹھا کر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ بیتے گئے مناظر ایک بار پھر لوٹ آئے تھے، یا اسے ایسا لگا تھا۔ وہ سب کچھ پہلے جیسا محسوس کر رہی تھی، وہی بے بسی، وہی دہشت، وہی آوازیں، وہی ہوائیں، وہی بادل، اور وہی تڑپتی ممتا۔ ماما! دائیں طرف والی کھڑکیوں کے پاس سے 3 سائے دوڑتے نظر آئے تھے، چیختے چلاتے۔ ماما! اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھا کر ان کو دیکھ پاتی، دائیں طرف والی کھڑکیوں کے پاس سے وہی 3 سائے دوڑتے نظر آئے، اور وہ ان کا دوڑنا محسوس کر چکی تھی۔ اس لیے اس کی گردن بے اختیار دائیں طرف مڑی تھی۔ وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ پردے زور زور سے پھڑپھڑا رہے تھے، ہوائیں چیخ رہی تھی، بادل غرا رہے تھے۔ کہاں ہو میرے بچوں؟ بے بس، انتہائی بے بس آواز میں غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے لفظ نکلے، ہونٹوں پہ ٹوٹتے الفاظ جن کو وہ بامشکل جوڑ کر ادا کر پائی تھی۔ ماما! ایک چیخ تھی جو پوری حویلی میں سرا رہی تھی۔ اس کا سر اچانک اٹھا تھا، آنکھوں میں خوف اور درد سمٹا تھا۔ ہال کا دروازہ زور سے بند ہو کر کھل گیا۔ ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ یہی عمل دوسری مرتبہ بھی ہوا تھا، اور تیسری مرتبہ بھی۔ یہی عمل پھر نہ جانے کتنی مرتبہ ہوا تھا۔ شور بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کا خوف بھی۔ غراتے بادل، کودتی بارش، چیختی ہوائیں۔ پھر بند کھڑکیاں بھی یکدم خود بخود کھل کر زور زور سے بجنے لگی تھی۔ ایک ایسا شور جس میں کان پھٹ جانے کو ہوں۔ وہ بے حس و حرکت، آنکھوں میں خوف اور حیرت لیے اد کھلے ہونٹوں کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک چیخ نکلی اس کے منہ سے، جو اس قدر بلند تھی کہ جس نے پوری حویلی کے در و دیوار تک ہلا دیے تھے۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا، جسم سرد پڑتا جا رہا تھا، پورے وجود سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کوئی بھی رد عمل دینے کے قابل نہ تھی۔ وہ چاہ کر بھی چیخ نہ سکتی تھی، نہ ہی اٹھ کر بھاگ سکتی تھی۔ ایک ہی لمحہ لگا تھا اس انتہائی بھاری اور کافی بھیانک ہوا کے سرد جھونکے کا۔ وہ چیختا چلاتا ہوا ہوا کا جھونکا قدرے تیز تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کو اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جسم آخری بار لرزا تھا، اور اس نے دائیں جانب والی دیواروں کو ایک طرف نیچے کو گرتا دیکھا تھا۔ سب کچھ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ بس آخری ہی بار اسے اپنے کانوں میں کسی کی ہانپتی اور پریشان کن آواز سنائی دی،
جسے وہ سمجھ نہ پائی۔ ہلکی سی کرا اونٹوں سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہوئی تھی، جسم میں حرکت ہوئی، جامد حواس بیدار ہونے لگے تو سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ زارا، اس نے اپنی سماعت میں ایک شناسا آواز سنی تھی۔ آواز میں اس نے کافی پریشانی سمٹی محسوس کی تھی۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنے اوپر جھکا ایک وجیہ مگر پریشان چہرہ دیکھا تھا، ننھی ننھی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں والا چہرہ۔ عمران، ہلکی آواز میں اس کے ہونٹوں سے نکلا، اور اگلے ہی لمحے اس نے ایک سسکی کے ساتھ دی جس سے عمران کو اپنے بازوؤں سے جپٹ لیا۔ عمران نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنا وجود زارا کو دے چکا تھا۔ جوابی رد عمل کے طور پر اس نے زارا کی کمر کے گرد بھی اپنے نرم ہاتھ لپیٹے تھے۔ زارا نازکی سے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ عمران کے دائیں پرگوشت کندھے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا وجود عمران کو لرزتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، بالکل چڑیا کے کسی ڈرے سہمے بچے کی طرح۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے رہے تھے۔ عمران نے زارا کو خود سے الگ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اسے الگ کر کے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ زارا کو وہ اپنا دل ہلکا کرنے دینا چاہتا تھا۔ زارا سسکیوں کے درمیان اس کی ہلکی سی زکام زدہ آواز سنائی دی تھی۔ سر اس نے اٹھایا نہیں تھا۔ زارا، تم فرد تعصب سے وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پایا۔ دل شدید دکھی تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، دل گرفتہ انداز میں اس نے کہا تھا۔ وہم تھا۔ عمران نے گویا اس کا جملہ مکمل کیا۔ اس نے عمران کے کندھے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر نکات تھی، آنکھیں مترم تھی، ہونٹ خشک ہو کر پھٹ چکے تھے۔ کم وقت میں اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، گویا برسوں کی مریضہ ہو۔ تم نے اس وہم سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی، شکوے بھرے لہجے میں اس نے کہا تھا، اور پھر زارا کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے کافی دکھ پہنچا رہا تھا۔ زارا نے سر نفی میں کئی بار ہلایا۔ نہیں عمران، میں نے کافی کوشش کی اس وہم سے نکلنے کی، مگر میں ناکام رہی۔ وہم ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، مگر بار بار جو ہوتا ہے وہ وہم نہیں ہوتا۔ عمران، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم پتہ نہیں میری باتوں کا یقین کرو گے بھی یا نہیں۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ غیر محسوس انداز میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں ڈالے اور کچھ کہنے کی کوشش میں ہونٹ ہلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب صرف اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے موٹے موٹے بے رنگ نمکین آنسو لڑیوں کی مانند بہنے لگے تھے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ عجیب انداز میں عمران کو دیکھ رہی تھی۔ عمران کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے اور خود کو ختم کر دے کہ اب مزید اس کا برداشت جواب دے رہا تھا۔ اس سے اپنی محبت کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ اس کو اس حال میں مزید دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زارا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بامشکل اپنے ہانسو پینے کی کوشش کرنے لگا۔ زارا عجیب اذیانی انداز میں اب کچھ بڑبڑا رہی تھی، مسلسل۔ عمران اس کا سر سہلا رہا تھا، اسے پیار بھری تھپکیاں دے رہا تھا، اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ اس کے پاس عمران ہے، اس کا شوہر، اس کی محبت، اسے سارا دینے والی محبت۔ نہ جانے کتنی ہی دیر زارا عمران سے لگی رہی، پھر اسے نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ عمران سے لگے ہوئے ہی سو گئی تھی۔ عمران نے یہ بات محسوس کی تو اسے بستر پر اچھی طرح واپس لٹا دیا اور اس کے سینے تک لحاف کھینچ کر اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اضطراباً دبایا۔ وہ اب تک ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتا آ رہا تھا، مگر اب ضبط ٹوٹ چکا تھا اور آنسو آنکھوں کی دہلیز پار کر چکے تھے۔ ہونٹ بیچے وہ کافی دیر تک زارا کا ہاتھ تھامے وہیں بستر کے کنارے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اسی طرح بستر پر پڑے پایا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، ہیٹر کی گرمائش کافی سکون بخش تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے لحاف اپنے اوپر سے ہٹایا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہلکی سی کرا اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی۔ سارا وجود مسلسل کافی گھنٹوں تک لیٹے رہنے کے باعث درد کر رہا تھا۔ آپ جاگ گئی؟ مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ وہ آواز سوسن کی تھی۔
جسے وہ پہچان گئی تھی۔ سوسن، اس نے پکارا تو چند لمحوں بعد ہی ٹھک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی پورے کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیل گئی۔ زارا کی آنکھیں اس اچانک روشنی سے چندیا گئی تھی۔ وہ بے اختیار آنکھیں میچ گئی تھی۔ سوسن اب اس کے سامنے کھڑی تھی، ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس میں ملفوف۔ عمران کہاں ہے؟ اس کے ذہن میں اچانک ہی عمران کا خیال آیا۔ وہ تو کل رات آپ کے سونے کے بعد فوراً واپس چلے گئے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی ڈاکٹر لا رہے ہیں آپ کے علاج کے لیے، سوسن نے بتایا۔ زارا بے اختیار چونکی تھی۔ میرے علاج کے لیے؟ میرے علاج کے لیے؟ لیکن مجھے ہوا کیا ہے؟ آپ چیخ رہی تھی۔ کل رات جب بارش میں آپ باہر ہال والے کمرے میں بے ہوش پائی گئی تھی تو میں نے باقی نوکروں کی مدد سے آپ کو کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ فوراً ہی مسٹر عمران سے رابطہ ہو گیا تھا تو وہ 1 گھنٹے میں حویلی پہنچ گئے۔ وقتی طور پر ڈاکٹر کو بلایا گیا، انہوں نے معائنہ کیا اور اسے تسلی کے ساتھ کہ کوئی خاص نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے، چلے گئے۔ مسٹر عمران ساری رات آپ کے پاس رہے۔ صبح وہ ناشتہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے، شاید کسی اچھے ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لینے چلے گئے تھے۔ ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ آپ کل رات سے اب تک سوتی رہی ہیں؟ سوسن نے جھکی نظروں کے ساتھ تفصیلات سنائی تو زارا تھکے دل کے ساتھ سر اٹھا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اچھا تم جاؤ، ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو سوسن یکدم بولی، آپ کچھ کھائیں گی نہیں؟ ہاں جو تیار ہے وہ لے آنا، کہہ کر اس نے آنکھیں موند لی اور سر جھکا لیا۔ اس کے سیاہ و سنہری گھنے بال اس کے اطراف میں گر گئے تھے۔ سوسن حکم سنتے ہی فوراً کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ کچھ دیر اس طرح بیٹھے رہنے کے بعد اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اب پہلے کی نسبت کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور عمران کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رنگ کافی دیر تک جاتی رہی، پھر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو زارا، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اب پہلے کی نسبت میں کافی بہتر ہوں، شکر ہے۔ میں ابھی حویلی کے لیے نکل آیا ہوں، راستے میں ہی ہوں، میرے ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں، تمہارا علاج کریں گے۔ عمران، میں بیمار تو نہیں ہوں کہ تم ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لا رہے ہو؟ تم بیمار ہو زارا، تمہیں وہمے کی بیماری لگی ہے۔ تم وہمی ہو، ڈاکٹر تمہارا علاج کریں گے، تمہیں وہم کی اس خطرناک مرض سے نجات دلائیں گے۔ لیکن عمران، مجھے اپنا کوئی علاج نہیں کروانا، تم بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں زارا، ڈاکٹر میرے ساتھ ہیں، کافی مصروف رہتے ہیں، بہت مشکل سے راضی کیا ہے ان کو۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ سمجھ تو تم نہیں رہی ہو زارا۔ خیر چھوڑو، کھانا کھا لیا ہے نا؟ بات مت بدلو، ڈاکٹر کو واپس بھیج دو تم۔ میں کسی سے بھی اپنا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں کروانا چاہتی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا بات سمجھو پلیز، یہ ضروری ہے، زندگی ایسے نہیں گزر سکتی، یہ وہم تمہیں مار ڈالے گا زارا۔ پر اچھا میں فون رکھ رہا ہوں، ہم بس کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں، اوکے بائے۔ دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ زارا نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا اور پھر کافی بے چینی سے اسے اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مسلسل ہلکا ہلکا سا مارنے لگی۔ اس نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر عمران اس کی خاطر اور کتنا خود کو خوار کرے گا۔ وہ اپنی قسمت پہ نازاں تھی کہ اسے عمران جیسا شوہر ملا تھا، مگر ساتھ میں وہ موجودہ حالات سے کافی پریشان بھی تھی۔ ڈاکٹر ثاقب بھی انہی سب ڈاکٹروں اور سائیکیٹرسٹ کی طرح ناکام ہو گئے تھے جو زارا کا علاج کر چکے تھے۔ کسی کو بھی اس کی بیماری کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ثاقب چند دن حویلی رہے تھے اور جب کوئی نتیجہ اخذ نہ ہو سکا تو مایوس ہو کر معذرت کر کے واپس چلے گئے۔ عمران بری طرح جھنجھلا گیا تھا۔ زارا اس سب کے دوران میں خاموش رہی تھی۔ بس ڈاکٹر ثاقب سے دن میں 4-5 بار ملاقات ہوتی، بار بار کی دہرائی گئی باتیں پھر سے دہرائی جاتی، وہی باتیں، وہی موضوع اور وہی کسی سرے کا ہاتھ نہ آنا۔ زارا نے انہیں وہ سب نہیں بتایا تھا جو اسے سوسن نے بتایا تھا۔ وہ دانستہ وہ سب عمران سمیت ڈاکٹر ثاقب سے بھی چھپا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ معاملہ کسی طرح یہیں ختم ہو جائے،
ورنہ پھر سے عمران یقیناً اس کے لیے وہ حویلی بھی تبدیل کر دے گا۔ اور بہت سے خدشات تھے جو اسے وہ سب عمران اور ڈاکٹر ثاقب سے چھپانے پر مجبور کر رہے تھے۔ عمران نا امید ہو کر دکھی اور پریشان دل کے ساتھ زارا کے بے حد اصرار پر کہ کاروبار کا حرج ہوگا اور وہ بالکل ٹھیک ہے واپس چلا گیا تھا۔ زارا اب پھر سے حویلی میں پہلے کے معمول کے مطابق وقت گزارنا چاہتی تھی۔ سارا دن لائبریری میں گزارتی اور ہر طرح سے وہ سب بھولنے کی کوشش کرتی جو اسے وہم کے شکار ہونے کا لقب دے چکا تھا۔ کیسی ہو اب؟ نرم آواز میں عمران نے ہمیشہ والا سوال پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، زارا نے کئی بار دہرایا گیا جواب دیا تھا۔ کب لوٹو گے واپس؟ زارا نے کھڑکی سے باہر جھانکا جہاں دور سرسبز پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ چراوائے اپنی بکریاں ان سرسبز پہاڑیوں پہ چرا رہے تھے۔ جلد ہی، کام بہت ہوتا ہے ورنہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ابھی ہی آ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ عجیب حسرت سے اس نے ذرا دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ناممکن الوقوع، زارا نے بدقت ہلکا سا ہنس کر کہا تھا۔ دوسری طرف سے عمران کی بھی ہلکی سی ہنسی سنائی دی تھی۔ واپس آنا چاہتی ہو؟ وہ جانتا تھا کہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اب زارا کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، اس لیے اسی بات کے پیش نظر اس نے کہا تھا۔ عمران، میں چاہ کر بھی نہیں آ سکتی کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے۔ دوستوں سے ملنے کو بہت دل چاہتا ہے مگر دل اندر ہی اندر عجیب خائف ہو رہا ہے۔ دل چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہ رہا واپس جانے کو، اس نے بدستور باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا، انسان 1 ہفتہ بھی اپنوں سے یوں الگ ہو جائے تو دل اپنوں سے ملنے کے لیے کافی مچلتا ہے، اور 2 مہینے تو پھر لمبا عرصہ ہے۔ تمہارا دل شاید اب وہاں لگ چکا ہے، اس لیے تم یہاں نہیں آنا چاہتی۔ زارا نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموشی سے دوسری طرف سے کسی بات کی منتظر رہی۔ دوسری طرف بھی خاموشی ہی چھائی رہی۔ ہیلو، پکارنے والے انداز میں آخر عمران نے زارا کو مخاطب کیا۔ اس کے منہ سے نکلا۔ اچھا تو پھر بعد میں بات کرتے ہیں، اوکے بائے، عمران نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ زارا نے موبائل کھڑکی کے پاس ہی رکھ دیا اور پھر سے باہر دیکھنے لگی۔